السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العقبۃ الثانیۃ وہی عقبۃ التوبہ، دوسری گھاٹی اور یہ توبہ کی گھاٹی ہے۔ ای ہذہ العقبۃ الثانیہ من العقبات السبعہ، یہ 7 گھاٹیوں میں سے دوسری گھاٹی ہے۔ وہی عقبۃ التوبہ، اور یہ توبہ کی گھاٹی ہے۔ ثم علیک یا طالب العبادۃ وفقک اللہ بالتوبۃ وذالک لامرین، پھر اے طالب عبادت، علیکا بالتوبہ، تجھ پر لازم ہے توبہ کرنا۔ وفقک اللہ، اللہ تبارک و تعالی تجھے اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وذالک لامرین، اور توبہ کیوں لازم ہے تجھ پر؟ 2 چیزوں کی وجہ سے۔ وفقک اللہ جملہ معترضہ ہے۔ احدہما لیحصل لک توفیق الطاعہ، پہلی چیز جس کی وجہ سے توبہ لازم ہے وہ یہ ہے، ان دونوں میں سے پہلی چیز یہ ہے تاکہ تجھے طاعت کی توفیق حاصل ہو۔ جب توبہ کرے گا جبھی طاعت و بندگی کی توفیق میسر ہوگی۔ فإن شؤم الذنوب یورث الحرمان، اس لیے کہ گناہوں کی نجاست محرومی کا باعث بنتی ہے۔ اور ایسا یورث ایراث، وارث بنانا اور سبب بننا، باعث ہونا۔ اس لیے کہ شؤم، یہ شؤم یا شؤموں سے منحوس ہونا، برا ہونا، اسی سے مصدر ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کی نحوست محرومی کا سبب بنتی ہے۔ وَيُعَقِّبُ الْخِذْلَانَ، اور رسوائی، اور اپنے پیچھے رسوائی لاتی ہے۔ عقب یعقب، تعقیب باب تفعیل سے، کسی چیز کو پیچھے ڈالنا، پیچھے کرنا، اور اپنے بعد رسوائی لاتی ہے۔ خذل یخذل، خذلان مصدر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنے بعد یعنی گناہوں کی نحوست اپنے بعد کیا، گناہ کے بعد کیا لاتی ہے؟ رسوائی لاتی ہے۔ وَإِنَّ قَيْدَ الذُّنُوبِ يَمْنَعُ مِنَ الْمَشِيِّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى خِدْمَتِهِ، اور بے شک فَإِنَّ، کیونکہ گناہوں کی نحوست اسی پر عطف ہے اس کا، اور کیونکہ گناہوں کی قید، گناہوں کی بیڑی، قید کا معنی زنجیر ہے نا، اور قید کا معنی بیڑی، بے شک گناہوں کی بیڑی یمنع من المشی الی طاعت اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی کی طاعت کی طرف چلنے سے روکتی ہے۔ والمسارعات کا عطف ہے المشی پر، اور اس کی بندگی، والمسارعات الی خدمتی، اور اس کی بندگی کی طرف دوڑنے سے، لپکنے سے روکتی ہے۔ المسارعات الی العمل، کسی کام کی طرف دوڑنا، جلدی کرنا، تیز چلنا۔ لأن ثقل الذنوب یمنع من الخفۃ للخیرات والنشاط فی الطاعات، گناہوں کی بیڑی اللہ کی طاعت کی طرف چلنے سے اور اس کی بندگی کی طرف دوڑنے سے روکتی ہے۔ کیوں روکتی ہے؟ اس لیے کہ گناہوں کا بوجھ بھلائیوں کی طرف لپکنے سے روکتا ہے۔ ثقل بوجھ، جمع اثقال، اور خفت، یہ خفہ یخف خفتن ہے نا، خفہ الی العمل، کسی کام کی طرف لپکنا، دوڑنا۔ ویسے تو ہلکا ہونے کے معنی میں آتا ہے، خفہ یخف خفیف، ہلکا ہونا، لیکن خفہ الی العمل کسی کام کی طرف تیزی کرنا، دوڑنا۔ اس لیے کہ گناہوں کا بوجھ
بھلائی خیرات یہ خیر کی جمع ہے بھلائی، بھلائیوں کی طرف چلنے سے لپکنے سے روکتی ہے، گناہوں کا بوجھ روکتا ہے۔ والنشاط خیرات پر عطف ہے، بھلائیوں کے لیے اور بندگی میں طاعتوں میں دلچسپی کے لیے مستعد ہونے کے لیے روکتا ہے۔ نشاط نشطہ انشطوں کا مصدر ہے، مستعد ہونا، تیار ہونا، دلچسپی رکھنا، چست ہونا، پھرتیلا ہونا۔ وَإِنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الذُّنُوبِ يُسَوِّدُ الْقُلُوبَ، اور بے شک گناہوں پر اصرار کرنا یہ دلوں کو تاریک کر دیتا ہے، سیاہ کر دیتا ہے۔ برابر گناہ کرتا رہے تو دل پر انسان کے داغ پڑ جاتا ہے، کالا دھبا، اور پھر پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فَتَجِدُهَا فِي ظُلْمَةٍ وَقَسَاوَةٍ، جب گناہوں پر اصرار سے دل کالے ہو جائیں گے تو ان کو پائے گا تاریکی میں اور بدبختی میں۔ قسا یکسو قساوتن مصدر ہے، قسل قلب و دل کا سخت ہونا، اور دل کی سختی میں پائے گا، دلوں کو سخت پائے گا، سختی میں پائے گا۔ لا خلوصا فیہا، کہ دلوں کے اندر، ہا ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ قلوب کی طرف۔ جن دلوں کے اندر خلوص نہیں ہوگا، ولا صفاوتا، اور نہ پاکیزگی اور صفائی ہوگی، ولا لذتا، اور نہ لذت ہوگی، نہ لذت ہوگی عبادت کرنے کی، ولا حلاوتا، نہ مٹھاس ہوگی، شیرینی ہوگی۔ وَإِلَّمْ يَرْحَمِ اللَّهُ تَعَالَى، اور اگر اللہ رحم نہ فرمائے ایسے بندے پر جس کے دل گناہ جس کے دل کو کالا کر دیتے ہیں، فَسَتَجُرُّ صَاحِبَهَا إِلَى الْكُفْرِ وَالشَّقَاوَةِ، تو ان قریب یہ گناہ اسے، ہے نا، ان قریب یہ گناہ اسے یا یہ کالے دل صاحب دل کو، صاحبہ دل والے کو، یا یہ گناہ گار کو کفر اور بدبختی کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر ایسے بندے پر پروردگار عالم رحم نہ فرمائے تو جلد ہی، سین استقبال قریب کے لیے، جلد ہی ان قریب یہ گناہ گار کو کفر اور بدبختی کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ فَيَا عَجَبًا، تو ہائے تعجب، کیف یوفق للطاعہ، کیف یوفق للطاعہ من ہوا فی شؤم وقسوۃ، کیسے بندگی کی طاعت و فرما برداری کی توفیق ملے گی، من اسے موصول، اس شخص کو جو نحوست نامرادی اور بدبختی میں ہو، اس کو کیسے، ہے نا، توفیق طاعت ملے گی۔ وَكَيْفَ يُدْعَى إِلَى الْخِدْمَةِ مَنْ هُوَ مُصِرٌّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَالْجَفْوَةِ، اور کیسے دعوت دی جائے گی بندگی کی، یدعا مجہول کا صیغہ، کیسے بلایا جائے گا، کیسے دعوت دی جائے گی اس شخص کو بندگی کی، من اس شخص کو، الی الخدمہ بندگی کی، کیسے بندگی طرف کیسے بلایا جائے گا، من وہ شخص، ہوا مصر علی المعصیۃ والجفوہ، جو اصرار کرتا ہو گناہ پر، والجفوہ اور اللہ سے بے رخی پر، اللہ سے دوری پر۔ جفا یجفو جفوتن، اس کا معنی ہوتا ہے بے رخی کرنا، ہے نا، اور کسی سے بیزاری کرنا، تو دوری، اس لیے اس کا ترجمہ لگایا ہے نا۔ وَكَيْفَ يُقَرَّبُ لِلْمُنَاجَاتِ مَنْ هُوَ مُتَلَطِّخٌ بِالْأَقْدَارِ وَالنَّجَاسَاتِ، اور کیسے مناجات کے قریب کیا جائے گا وہ شخص، ہوا متلطخ بالاقدار، قدر ان کی جمع اقدار، جس کا معنی گندگی، جو آلودگیوں میں، جو گندگیوں میں آلودہ ہو، والنجاسات، اور نجاستوں میں آلودہ ہو۔
مناجات خداوندی کے، اللہ سے سرگوشی اور خفیہ بات کے لیے، ہے نا، اللہ سے ہم کلامی کے لیے کیسے قریب کیا جائے گا وہ شخص جو گندگیوں میں اور نجاستوں میں آلودہ ہو؟ ففی الخبر عن الصادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، تو صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شریف میں مروی ہے. ففی الخبر، حدیث شریف میں صادق جو سچے ہیں، المصدوق جن کی تصدیق کی گئی ہے، جن کو سچا بنایا ہے اللہ نے، جن کی تصدیق کی ہے حضور نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کی تصدیق کی ہے کہ یہ سچے ہیں، ان رسول سے حدیث شریف میں مروی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اذا کذب العبد تنحى عنه الملکان ان نتن ما یخرج من فیہ، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے دونوں فرشتے منکر اور نکیر جو کاتب اعمال ہیں، دونوں فرشتے تنحیاً باب تفاعل سے، کون سے باب سے؟ تفاعل سے، ملکان دونوں فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں. تنہا عن المکان، کسی جگہ سے دور ہو جانا، الگ ہو جانا، تو دونوں فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. انتنے، اس بو کی وجہ سے، نتن اس بدبو کی وجہ سے، ما یخرج من فیہ جو اس کے منہ سے نکلتی ہے نا. فی یہ فمن سے ہے، میم تخفیفاً حذف کر دی ہے نا، اور یا جو ہے وہ اعراب کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دونوں فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے. نتنا ینتنو، ضرب ضربو سے، نتن اسی کا مصدر ہے، بدبودار ہونا، نتنا ینتنو، نتن کا معنی بدبو. فَكَيْفَ يَصْلُحُ هَذَا اللِّسَانُ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو کیسے یہ زبان اللہ عز و جل کے ذکر کے قابل ہو پائے گی جب اتنی گندی ہے. فلا جرم، لا جرم لا بدہ کی طرح ہے جناب، ہے نا. لا نفی جنس کا اسم ہوتا ہے، خبر محذوف ہوتی ہے. جرم کا جرمہ کا معنی ہوتا ہے قطع. کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے لا بدہ، بدن کا معنی چارہ ہے نا، لا بدہ کوئی چارہ نہیں، چھٹکارا، لا بدہ کوئی چھٹکارا نہیں. ایسی لا جرمہ کٹنا نہیں، القط اس کا معنی ہوتا ہے کٹنا نہیں، یعنی ضروری ہے. جیسے اس کا معنی ضروری ہے ویسے اس کا معنی بھی ضروری ہے، خبر محذوف ہوتی ہے. لا جرم لا یکاد یجد المصر علی العصیان توفیقا. لا جرم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا محالہ ہے نا، لا بدہ. تو یقیناً گناہ پر اصرار کرنے والا لا یکاد یجد توفیقا، توفیق پانے کے قریب نہیں ہو سکتا. طاعت و بندگی کی توفیق پانے کے قریب نہیں ہو سکتا. ولا تخف ارکانہ لعبادت اللہ تعالی، اور نہ اس کے اعضاء اور ارکان، اعضاء و جوارح اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوں گے. خفا یخف خفتن ہے نا، خفا الی العمل کسی کام کی طرف دوڑنا، کسی کام کے لیے لپکنا. خفا یخف خفتن ہے نا، اڑنا، لپکنا. وَإِنِ اتَّفَقَا، تو یقیناً عصیان یعنی گناہ پر اصرار کرنے والا شخص توفیق پانے کے قریب نہیں ہوگا، اسے توفیق نہیں مل سکتی ہے. اور نہ اس کے اعضاء و جوارح یعنی اعضاء جسمانیہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوں گے، دوڑیں گے، تیار ہوں گے. وَإِنِ اتَّفَقَا، اور اگر اتفاقاً تیار بھی ہو جائیں، اس کے اعضاء اور جوارح عبادت کے لیے تیار بھی ہو جائیں. وَإِنِ اتَّفَقَا
ہے نا اگر وین اتفق اعضاؤہ للعبادہ، یہ جملہ ہے اس میں پورا، ہے نا محذوف ہے جملہ، سمجھ آتا رہی ہے نا، فعل ہے فاعل محذوف ہے. وین اتفق ہے نا اعضاؤ، وین اتفق اعضاؤہ للعبادہ، اگر اس کا اعضاء جوارے عبادت کے لیے تیار ہو بھی جائیں، اتفاقاً تیار ہو بھی جائیں، فبقدن، تو بڑی تو مشقت سے تیار ہوں گے. فبقدن، قدہ یقدو قدن کا معنی کوشش مشقت کرنا. فبقدن، اگر اتفاقاً تیار ہو جائیں اس کے اعضاء عبادت خداوندی کے لیے تو مشقت سے ہوں گے، بھاری پڑے گا ان پر بہت. سمجھ آ رہی نا. لا حلاوت معہ، اس کے ساتھ کوئی ہے نا دلچسپی نہیں ہوگی، ولا صفوت، اور نہ کوئی ہے نا اس کے ساتھ نہ کوئی دلچسپی ہوگی اور نہ کوئی اس میں مٹھاس ملے گی، شیرینی ہوگی، ذائقہ ہوگا. یعنی وہ اپنی دلچسپی سے ہے نا نشاط سے عبادت کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ بڑی مشقت سے، ہے نا. وَكُلُّ ذَلِكَ لِشُؤْمِ الذُّنُوبِ وَتَرْكِ التَّوْبَةِ، اور یہ تمام گناہوں کی نحوست اور توبہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا. وَلَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ، اور سچ کہا ہے جس نے کہا، اذا لم تقوی علی قیام اللیل و صیام النہار، جب تو قیام لیل پر قوی نہ ہو، طاقت نہ رکھے شب بیداری پر، ہے نا رات کی عبادت کرنے پر تو طاقت نہ رکھے، قدرت نہ رکھے، و صیام النہار، اور دن کے روزے پر قدرت نہ رکھے، فاعلم انک مقبول، تو جان لے کہ تو قید کر دیا گیا ہے. مقبول قبل یقبل، ضرب سے قید کرنا. وقد قبلت کا خطیئتک، اور یقیناً تیری خطا نے، تیرے گناہ نے، تیرے جرم نے تجھے قید کیا ہے. قبل یقبل تقبیل کا معنی بھی قید کرنا. فہذہ، ہذہ کیا معنی ہے؟ فہذہ، ہذہ یعنی یہ جو جملہ ہے، جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ یہی ہیں، یعنی ان باتوں پر عمل کرو، ہے نا، ان کو محفوظ رکھو، یا جو یہ باتیں کہی گئی ہیں یہی ہیں. توبہ کی، توبہ کرنا ضروری ہے. وَالثَّانِي مِنَ الْأَمْرَيْنِ، اور دونوں امر میں سے دوسرا امر یہ ہے. فَهَذِهِ، هَذِهِ یعنی فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ، هَذِهِ یعنی عظیمۃ، یہ کلام عظیم ہے، یہ بات اہم ہے. تو کلام میں فَهَذِهِ، هَذِهِ جہاں لایا جاتا ہے اس میں مشار الیہ محذوف ہوتا ہے، وہ کلام کے عبارت کے سیاق و سباق سے اس کا معنی نکالا جاتا ہے، مشار الیہ نکالا جاتا ہے. تو یہاں پر یا تو یہ نکالیں کہ فَهَذِهِ، هَذِهِ تاکید کے لیے دو بار لایا گیا هَذِهِ، هَذِهِ، معنی یہ ہے کہ اذا کان الامر اہم، جب یہ معاملہ اہم ہے، فحفظ هَذِهِ، هَذِهِ، تو اس کو اچھی طرح یاد کرو، محفوظ کرو. یا پھر یہ فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ هَذِهِ ای عظیمۃ، یہ جملہ عظیم ہے، یہ بات اہم ہے. وَالثَّانِي مِنَ الْأَمْرَيْنِ، اور دوسرا امر، دو امر بتائے تھے نا، توبہ کیوں لازم ہے؟ دو امر کی وجہ سے. دوسرا معاملہ یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے، انما تلزمک التوبۃ لتقبل منک عبادتک، یقیناً توبہ تجھ پر لازم ہے تاکہ تیری عبادت قبول کی جائے. فَإِنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَا يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، اس لیے کہ قرض خواہ
یہ قرض دار، قرض دینے والا کون ہوگا؟ قرض لینے والا کون ہوتا ہے؟ قرض دینے والا کون ہوتا ہے؟ قرض دار کون ہوتا ہے؟ قرض خواہ کون ہوتا ہے؟ قرض خواہ قرض دینے والا ہے نا، اور قرض دار قرض مقروض. اس لیے کہ قرض دینے والا، اب تم لوگ خود ہی دیکھ لینا قرض دار اور قرض خواہ کسی کیسے کہتے ہیں. اس لیے کہ قرض دینے والا ہدیہ، تحفہ، گفٹ قبول نہیں کرتا، منہ پہ تماچا رسید کرتا ہے. 2 روپلی کا گفٹ لے کر آیا ہے اور 1 لاکھ کا قرض نہیں دے رہا ہے. وَذَلِكَ أَنَّ التَّوْبَةَ عَنِ الْمَعَاصِي وَإِرْزَاءِ الْخُصُومِ فَرْضٌ لازم. اب کیوں ایسا ہوتا ہے؟ توبہ لازم کیوں ہے؟ تاکہ تیری عبادت مقبول ہو. اس لیے کہ توبہ، معاصی سے توبہ کرنا اور خصوم کو یعنی مد فریق کو، سامنے والے کو، اپنے سامنے والے کو، فریق کو راضی کرنا فرض لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے. برائی سے ہے نا بچنا، برائی سے بچنا، توبہ المعاصی، برائی سے بچنا. اور خصوم کو، خصوم کون ہوتے ہیں؟ جیسے کہ قرض خواہ قرض دار ہے تو دونوں ایک دوسرے کے خصوم ہیں، فریق ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے مخالف ہیں. اور مخالفین کو راضی کرنا، گناہوں سے بچنا اور مخالفین کو راضی کرنا، یہ فرض لازم ہے. وَعَامَّةُ الْعِبَادَةِ الَّتِي تَقْصِدُهَا نَفْلٌ، اور اکثر عبادتیں جن کا تم ارادہ کرتے ہو نفل ہیں، جن کو تم ادا کرتے ہو کیا ہیں؟ نفل ہیں. فَكَيْفَ يُقْبَلُ مِنْكَ تَبَرُّعُكَ وَالدَّيْنُ عَلَيْكَ حَالٌ لَمْ تَقْضِهُ. تو کیسے تیرا تبرع کا معنی احسان کرنا، بلا حق کے دینا ہے نا، تو تیرا تبرع، تیرا احسان کیسے قبول کیا جائے گا؟ واو حالی آئے، حالانکہ تجھ پر قرض حاوی ہے، حالانکہ قرض تجھ پر باقی ہے. حلا یحل حلولا، حائل ہونا ہے نا، حالانکہ قرض تجھ پر حائل ہے. لم تقضے ہو، ایسا قرض تجھ پر حائل ہے جسے تو نے ادا ہی نہیں کیا اور احسان کر رہا ہے، اوقات ہے نہیں اور احسان کر رہا ہے. وَكَيْفَ تَتْرُكُ لِأَجْلِهِ الْحَلَالَ وَالْمُبَاحَ، اور کیسے تو ترک کرے گا اس کی وجہ سے حلال اور مباح کو. وَأَنْتَ مُصِرٌّ عَلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ وَالْحَرَامِ، حالانکہ تو ممنوع اور حرام کے کرنے پر مصر ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیسے تو حلال اور مباح کو چھوڑے گا اس کی وجہ سے، حالانکہ تو ممنوع اور حرام کرنے پر مصر ہے. تو ممنوع اور حرام پر مصر ہے اور چھوڑنے چلا ہے، ادا کرنے چلا ہے کس کو؟ مباح کو اور حلال کو. تو مباح اور حلال کرنا یہ جو ہے ضروری اور لازم نہیں ہوتا ہے. ممنوع اور حرام سے ہے نا جو ہے دور رہنا یہ فرض لازم ہے، نہ کہ مباح اور حلال سے بچنا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وَكَيْفَ تُنَاجِهِ وَتَدْعُوهُ وَتُثْنِي عَلَيْهِ وَهُوَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ غَضْبَانُ، اور کیسے تو مناجات کرے گا اس ذات گرامی سے اور اس کو بلائے گا، اس کو کیسے پکارے گا، وَتُثْنِي عَلَيْهِ، کیسے اس کی تعریف کرے گا، وَهُوَ عَلَيْكَ غَضْبَانُ، حالانکہ وہ تو تجھ سے ناراض ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، ہم اللہ کی ناراضگی سے اللہ ہی کی پناہ مانگتے ہیں. دنیا میں کوئی دوسرا ناراض ہو جائے تو دوسرے کی پناہ لی جاتی ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی سے کسی کی پناہ نہیں مل سکتی، صرف اللہ ہی پناہ دے گا. فَهَذَا ظَاهِرُ حَالِ الْعُصَاةِ الْمُصِرِّينَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، تو یہ حال ہے
حال الاسات، آسی کی جمع اسات، المسرین المعصیہ، ایسے گناہ گاروں کا یہ حال ہے، ان گناہ گاروں کا جو گناہ پر مصر رہتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ فین قلتا فما معنی توبۃ النصوح وحدها، اگر آپ پوچھیں کہ سچی توبہ، توبہ نصوح، سچی خالص توبہ کا معنی اور اس کی تعریف کیا ہے؟ وما ينبغي للعبد ان يفعله حتى يخرج من الذنوب كلها، اور بندے کے لیے کیا چیز مناسب ہے کہ اس کو کر لے تاکہ تمام گناہوں سے وہ صاف ہو جائے۔ فقل تو میں کہوں گا اما توبہ تو فإنها سعی من مسائل القلب، رہی توبہ تو وہ دل کے ارادوں میں سے ایک ارادے کا نام ہے، دل کی کوششوں میں سے، دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ وہی عند التحصیل فی قول العلماء رضی اللہ عنہم، اور وہ علماء رضی اللہ عنہم کے قول میں تحصیل کے وقت، یعنی علماء کے قول کے خلاصے کے مطابق، علماء کے قول کے خلاصے کے مطابق، اقوال علماء کے خلاصے کے مطابق توبہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اقوال علماء کے خلاصے کے مطابق توبہ کی تعریف کیا ہے؟ تنزیہ القلب عن الذنب، دل کو صاف کر لینا گناہ سے۔ قال شیخنا رحمہ اللہ فی حد التوبہ، ہمارے شیخ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے توبہ کی تعریف میں فرمایا انہ ترک اختیار ذنب سبق مثلہ عنہ منزلۃ لا صورۃ تعظیما للہ تعالی وحذرا من سخطہ۔ تعریف کیا فرمائی ہمارے شیخ نے توبہ کی؟ ایسے گناہ کو، ایسے اختیار کا معنی ارادہ کرنا، چننا، ایسے گناہ کے ارادے کو ترک کرنا، سبق کا مثل ہوا عنہ، جس کے مثل گناہ اس سے پہلے سرزد ہو چکا ہے نا، اس گناہ کے مثل گناہ کے ارادے کو ترک کرنا، یعنی آئندہ اس کا ارادہ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ منزلتاً، جو اس کے مثل پہلے کر چکا ہے وہ اس کے مثل منزل اور درجے میں ہو، لا صورتاً، صورت میں نہ ہو، منزل اور درجے میں ہے نا، منزل اور درجے میں اس کے مثل گناہ پہلے گزر چکا ہو، ایسے گناہ کا ارادہ نہ کرنا، تعظیم اللہ تعالی، اللہ کی، اور یہ ترک کرنا کس وجہ سے ہو؟ اللہ کی تعظیم کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے، ہے نا، اللہ کی تعظیم کے لیے، وہ اللہ کو عظیم سمجھتے ہوئے، اور وہ حذر من سخطی، اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ تعظیم للہ کیا بنے گا جناب؟ وہ حذر ماتو والے ماتو سے مل کر مفعول لہو بنے گا، اور منزلتاً لا صورتاً یہ کیا بنے گا؟ تمیز بنے گا۔ گناہ کا ارادہ چھوڑ دینا، ایسے گناہ کا ارادہ جس کے مثل گزر چکا ہو، پہلے کر چکا ہو، جس کے مثل، اب مثلیت کس چیز میں ہے؟ منزل کے درجے کے لحاظ سے تمیز ہے نا۔ فلہا اذن اربع شرائط، تب تو اس کی 4 شرطیں ہوں گی۔ ہمارے شیخ نے جو جامع اور مانع تعریف کی ہے توبہ کی، اس لحاظ سے کتنی شرطیں ہو جائیں گی؟ 4 شرطیں، اور علماء کے اقوال کا خلاصہ جو پیش کیا تھا، خلاصہ ہے نا، تو وہ تعریف جو تھی وہ جامع معنی نہیں تھی، مختصر تھی، تمام شرطیں اس میں نہیں آ رہی تھیں، کامل توبہ اس سے حاصل نہیں ہو پائے گی۔ ہمارے شیخ نے جو تعریف کی ہے نا جامع معنی، اس سے توبہ مکمل طور پر تمام شرطوں کے ساتھ ہے نا حاصل ہو جائے گی۔ تب تو اس کی 4 شرطیں ہیں۔ احداہا ترک اختیار الذنب، پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ کا اختیار چھوڑ دینا۔ اختیار کا معنی ارادہ، گناہ کا ارادہ نہ کرنا۔ وَهُوَ يُوَطِّنَ قَلْبَهُ، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو آمادہ کرے۔ وَطَّنَ يُوَطِّنُ توطین، آمادہ کرنا، وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو آمادہ کرے۔ وَيُجَرِّدَ عَزْمَهُ، اور اپنے عزم کو کیا کر لے؟ تنہا کر لے، خالص کر لے، اپنے
عزم کو، اپنے ارادے کو خالص کر لے، خالص ارادہ کرے، علی اللہ یعود انہ لا یعود الی ذنب البتہ، کہ وہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا. دل کو آمادہ کر لے اور اپنے ارادے کو خالص کر لے اس بات پر کہ کبھی گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا. فاما ان ترک الذنب، لیکن اگر اس نے گناہ ترک کر دیا، وفی نفس ہی انہ ربما یعود الیہ، اور اس کے دل میں ہے کہ کبھی لوٹ جائے، کبھی کبھی کر لے گا، ابھی تو روز ہی کرتا تھا یہ گناہ، اب کبھی کبھی کر لے گا، چلو کچھ تو کم ہوگا. اور لا یعزم علی ذلک، یا یہ ارادہ کرے یا اس کے دل میں یہ ہو کہ وہ اس کا عزم مصمم نہیں کرتا گناہ چھوڑنے کا. ارادہ تو کیا ہے لیکن عزم مصمم نہیں کیا ہے، خالص عزم نہیں کیا ہے، بل یہ تردد، بلکہ وہ شک و شبے میں، تردد میں ہے. فإنہ ربما یقع لہ العود، اس لیے کہ کبھی واپسی گناہ کی طرف اس سے سرزد ہو جائے گی. فإنہ ممتنع، تو اگر ایسا ہے وہ شخص، اس کے دل میں یہ چیزیں ہیں، فإنہ ممتنع عن الذنب، تو اس کو گناہ سے بچنے والا کہا جائے گا، اسے تائب نہیں کہا جائے گا. یہ کہا جائے گا گناہ سے بچتا ہے لیکن اس سے توبہ کرنے والا نہیں مانا جائے گا. فإنہ ممتنع عن الذنب، تو وہ گناہ سے بچنے والا تو ہے، غیر تائب عنہ، اس سے توبہ کرنے والا نہیں. والثانیہ، تو دوسری شرط، ان یتوب من ذنب قد سبق عنہ مثلہ، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرے ایسے گناہ سے کہ جس کے مثل اس سے پہلے سرزد ہو چکا ہے. اذ لو لم یسبق عنہ مثلہ، اس لیے کہ اگر اس کے مثل اس سے پہلے سرزد نہیں ہوا، لکانا متقیا غیر تائب، تو وہ متقی ہوگا نہ کہ تائب. سمجھ آ رہی نا؟ اگر گناہ پہلے سرزد ہو چکا ہے، جھوٹ پہلے بول چکا ہے، اس کے مثل سے اب وہ کیا کر رہا ہے؟ توبہ کر رہا ہے، تو ہی تو وہ توبہ کرنے والا مانا جائے گا، تائب کہا جائے گا. رجوع کر رہا ہے، رجوع کب کیا جاتا ہے؟ جبکہ پہلے کیا ہو. تاب توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. اور یہاں پر جب اس نے گناہ پہلے کیا ہی نہیں، اب توبہ کر رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ تائب نہیں کہا جائے گا، متقی کہا جائے گا، اسے تائب نہیں کہا جائے گا. تقوی کے طور پر وہ توبہ کر رہا ہے. الا ترى ولا يصح الا ترى انه يصح القول بان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان متقيا عن الكفر، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ قول کرنا صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے متقی تھے. ولا يصح القول بانه كان تائبا عن الكفر، لیکن یہ قول کرنا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کفر سے توبہ کرنے والے تھے. اذ لم یسبق عنہ کفر بحال، اس لیے کہ آپ سے کسی حالت میں کبھی بھی کفر سرزد ہوا ہی نہیں. وان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان تائبا عن الکفر، اور یہ کہنا انا کا کس پر ہے؟ یصح القول بان، یصح القول بان، اسی طرح یہاں پر بھی یصح القول بان، اور یہ کہنا صحیح ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کفر سے توبہ کرنے والے تھے. لما سبق عنہ ذلك، اس لیے کہ ان سے پہلے یہ سرزد ہوا تھا. والثالثۃ ان الذی سبق عنہ یکون، یہ یہاں سے لمبی شرط ہے نا، یہ کل